الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. آمین یا رب العالمین. عزیز طلباء، یہ جو منتخب نصاب کا آپ الفاظ سن رہے ہیں ترکیب، اس کا ایک پس منظر ہے. منتخب یعنی انتخاب کی ہوئی چیز، اور نصاب ایک کریکولم ہے، ایک نصاب ہے، کچھ اسباق ہیں کہ جن کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ انتخاب قرآن مجید سے کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 6000 سے زائد آیات پر مشتمل 114 صورتوں پر مشتمل، یا جس کی ہماری تقسیم کے مطابق 30 پاروں میں جو تقسیم ہے، جو کتاب اتاری ہے، اس کے چیدہ مقامات اٹھا کر انتخاب کر کے تو پیش کیے جا رہے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ جو اصل پیغام ہے قرآن مجید کا، جن مقامات پر اسے بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا، ڈسکرائب کیا گیا ہے یا نیریٹ کیا گیا ہے، تو ان مقامات کا انتخاب کیا جائے تاکہ ایک جسے کہتے ہیں نا خلاصہ، قرآن مجید کے پیغام کا خلاصہ ہمارے سامنے آ سکے. تو بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان 30 دنوں میں قرآن مجید کے اہم مضامین کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. اور یہ ہے اس کے پیچھے ارادہ یا نیت یا سوچ یا مقصد یا ہدف کہ جس کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے. اب اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس منتخب نصاب کی تاریخ بتا دوں تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کا خیال جن لوگوں کو آیا تھا کہ اس طرح کا ایک نصاب مرتب کرنا چاہیے، وہ ایک طلباء ہی کی تربیتی کورس تھا یا تربیت گاہ تھی جس میں یہ آئیڈیا آیا تھا. اسلامی جمعیت طلباء کا آپ نے نام سنا ہوگا. جماعت اسلامی کے طلباء ونگ تھا ہے بلکہ، اور یہ ایک دور میں ڈاکٹر اسرار احمد جو قرآن مجید کے حوالے سے بڑا نام رکھتے ہیں، تو وہ اس اسلامی جمعیت طلباء کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں. یہ 50s ارلی بالکل 51-52 میں. تو وہ جب ناظم اعلیٰ تھے تو انہوں نے ایک مرکزی تربیت گاہ کا اہتمام کیا، اور اس میں مولانا امین حسن اصلاحی، جن کی تفسیر بھی ہے بعد میں انہوں نے لکھی تدبر قرآن کے نام سے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے اور جماعت اسلامی کے حلقوں میں بہت ان کی پہچان تھی، بڑی ان کی علمی کام ہے. تو ان کو مدعو کیا کہ وہ آ کے تو یعنی درس قرآن کے جو بھی سیشن ہیں وہ ان کو وہ وقت دیں. تو یہ اصل میں ان کا مرتب کردہ ہے. بنیادی طور پر یہ منتخب نصاب انہوں نے ترتیب دیا تھا اس تربیتی کورس کے لیے. پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو مزید ان سے سمجھا اور پھر اس میں کچھ اضافے بھی کیے، یعنی اس پورے تھیم کو پہلے سمجھا اور پھر اس میں قرآن مجید کے کچھ اور مقامات بھی شامل کر کے. تو اصل میں تو اس کا خوب جو جسے کہتے ہیں نا گھول کے پلانے والا کام، وہ پھر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ہمارے تک وہ ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور اس کو انہوں نے یعنی 44 گھنٹوں میں بھی بیان کیا ہے، اور اس کو انہوں نے 150 گھنٹے میں بھی بیان، 166 گھنٹے شاید یا 150 گھنٹے، مجھے اب صحیح یاد نہیں رہا. تو یعنی اس کو تفصیل سے بھی بیان کیا ہے، مختصر بھی کر کے بیان کیا ہے، اور مختلف انداز میں بیان کیا، اس کے خلاصے بھی بیان کیے ہیں. تو یہ تو اس کا ایک پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب یہ تعارف بھی آ جائے کہ وہ ہے کیا. یعنی بات تو آ گئی کہ اس کا ہدف ہمارے سامنے آ گیا، اس کے پیچھے ارادہ ہمارے سامنے آ گیا، اس کی تاریخ ہمارے سامنے آ گئی، بیک گراؤنڈ ساری سامنے آ گئی. لیکن یہ کہ وہ کس اس کا تھیم یا خاص طور پر کس نقطے پر یا کس محور پر یا کس ایکسس پر وہ گردش کرتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو میں نے آپ کے سامنے صورت تلاوت کی نا، سورۃ العصر، بڑی آسان سی صورت ہے، اور اس میں کوئی لفظ بھی مشکل نہیں ہے. ایسا بندہ میٹرک بھی کیا ہوا ہو تو تقریباً سارے الفاظ جو ہے نا اس کے معنی آتے ہی ہوتے ہیں. عصر زمانہ، انسان، خسر خسارہ، اور حق
ایمان، عمل صالح، صبر، یہ سارے الفاظ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ مشکل ہے وتواصوا، تو وہ وصیت سے بنا ہے۔ وصیت جسے کہتے ہیں جو بڑی آپ نے زوردار، بہت زور دے کے جو بات کہی ہو، نصیحت کی ہو، وہ وصیت بن جاتی ہے۔ اس لیے مرنے والے آدمی کی بات کو کیونکہ ٹالتے نہیں ہیں تو اس کو پھر وصیت کہہ دیتے ہیں۔ ویسے ہر بات جس کو ٹالا نہ جا سکتا ہو وہ وصیت ہے، لیکن ہم نے خاص اسے کر دیا ہے مرنے والے کے ساتھ، کیونکہ اس کی بات کو ہم نہیں ٹالتے، باقی باتوں کو ہم ٹال لیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بات کہ جس کو ٹالا نہ جا سکتا ہو وہ وصیت ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو کوئی مشکل صورت نہیں ہے، بڑی آسان سی صورت ہے، اور اس کو ڈاکٹر صاحب نے بیس بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے کہ یہ وہ یعنی یا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ یہ منتخب نصاب اگر درخت ہے تو بیج کی حیثیت سورۃ العصر کو حاصل ہے۔ اب سورۃ العصر میں جو چیز سامنے لائی گئی ہے، ایک اصول ہے، وہ اس پر آپ یعنی درس ہوگا تو آپ کے سامنے وہ ساری بات آ جائے گی۔ میں تو صرف اس کا تعارف کرانے کے لیے تھوڑا سا اس کا آپ کے سامنے ایک تشریح رکھ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ کہی گئی اصول کے درجے میں، ضابطے کے درجے میں، کہ انسان خسارے میں، نقصان ہی نقصان ہے جی، فیلئر ہے، کوئی بھی پاس نہیں ہوگا، سب فیل ہیں، سوائے ان کے کہ جو 4 کام کر لیں، یعنی 4 سوالوں کو جنہوں نے حل کر لیا وہ تو پاس ہیں، باقی سارے فیل ہیں۔ اور 4 جو چیزیں ہیں وہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے۔ ایمان کا مطلب وہ بھی تشریح ہو جائے گی بعد میں، عمل صالح کی بھی تشریح ہو جائے گی۔ ابھی آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں جتنا آپ کے ذہن میں پہلے سے ہے، یعنی مسلمان کے ذہن میں ایمان کا کوئی نہ کوئی تصور تو ہوتا ہی ہے نا، کہ کسے کہتے ہیں، عمل صالح کا بھی تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے۔ تواصی بالحق کا سمجھ لیجئے حق کی وصیت کرنا، حق کی تلقین کرنا، حق کا اعلان کرنا، حق کا اعتراف کرنا، حق کے غلبے کی جدوجہد کرنا، حق بات پر کھڑے ہو جانا، یہ سارا تواصی بالحق ہے۔ اور تواصی بالصبر یہ ہے کہ پھر جو اس راستے میں مشکلیں ہیں انہیں جھیلنا، برداشت کرنا، اور اگر ہمت کم پڑ رہی ہو تو دوسرے کا سہارا بن کے آ جانا کہ ہم تو ساتھی ہیں نا، تو ہمیں کھڑا رہنا چاہیے، ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، یہ تواصی بالصبر ہے۔ یعنی ہمیں ڈٹا رہنا چاہیے، ہمیں استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ تواصی بالصبر ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو اصل بات سمجھ لیجئے، اس کا مطلب یہ کہ 4 کام جس نے کر لیے وہ خسارے سے بچ گیا، وہ پاس ہو گیا، وہ نقصان سے وہ فائدے میں آ گیا۔ تو بیس لائن تو ہمارے سامنے آ گئی نا کہ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو 3 مزید مقامات قرآن مجید سے ایسے نکالے ہیں جس میں انہی 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اصطلاحات تبدیل ہو گئی ہیں۔ یہاں مطلب آیا ہے نا خسارے سے بچنا ہے، یعنی امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ پھر ایک مقام انہوں نے لیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اس میں ہر بندہ آپ کو پتہ ہے نیک بننا چاہتا ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کو برا نہیں کہلانا چاہتا۔ برا آدمی بھی برا کام کر کے کہتا ہے میں فلانا نیکی کا کام بھی کرتا ہوں۔ تو دنیا میں کوئی ایسا بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو آپ سے یہ کہے کہ میں کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، جو یہ کہے کہ میں سراپا برا ہوں۔ ڈاکو بھی کہے گا کہ میں ڈاکہ مارتا ہوں، لیکن یہ کہ میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، اور کرتا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتا ہوتا۔ عام طور پہ جو چرسی پنگی ہوتے ہیں وہ سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے جلدی جلدی۔ ہاں نشہ ختم ہو جائے پھر وہ مجبوری ہو جاتی ہے ان کی، لیکن اگر وہ انہوں نے دم لگایا ہوا ہو تو اس کیفیت میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے وہ تو، بلکہ نشے والا تو جھوٹ، اس کا سچی بات تو اس کے منہ سے ویسے ہی پھسل کے نکل رہی ہوتی ہے نا، کہ نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیہ مسلط بین سے وہ رندے باد اخار اچھا، تو اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نشہ برش ہے، لیکن یہ کہ میں بڑے نیک لوگوں سے اس لیے بہتر ہوں کہ وہ تو جھوٹے ہیں، میں تو جھوٹا نہیں ہوں نا، میں تو سچ بولتا ہوں۔ تو اس بات میں لوگ کہتے ہیں بونگی مار گیا، وہ بونگی نہیں مار رہا ہوتا، سچ کہہ رہا ہوتا ہے، وہی حقیقت ہوتی ہے جو ہوتی ہے اسے بیان کر دیتے ہیں۔ تو ہر آدمی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور رکھتا ہے۔ تو اس میں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصلاً نیک کون ہے، یہ باقی سارے ڈسپشن ہے، لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، ادھر ڈاکہ مار کے ادھر غریبوں کی مدد کر دی، یہ دھوکہ ہے جو انسان نے اپنے آپ کو دیا، یا یہ کہ ڈیوٹی پر تو ٹائم پہ پہنچ گیا، اپنا جاب بھی بالکل دیانتداری سے ادا کیا، نماز پڑھی نہیں، یا یہ کہ نمازیں تو پڑھ لیں لیکن ادھر جو ہے کام چوری کرتا ہے۔ تو یہ سب ڈسپشن ہے، یہ سب دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے،
नेकी पूरी तब होगी कि ये 4 काम ही करोगे। वही 4 बातें वहाँ भी आ गई। ये जब आपका दर्स होगा तो वो चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। तो मालूम हुआ हकीकी नेक भी वही होगा कि जिसमें ये 4 खसलतें पाई जाती हूँ, ये 4 सिफ़ात उसके अंदर पाई जाती हूँ। उसी में नेकी के साथ सच्चाई का लफ्ज़ भी आ गया है और तकवे का लफ्ज़ भी आ गया। गोया हकीकी सच्चा भी वही है जिसमें ये 4 चीज़ें पाई जाती हूँ, और हकीकी मुत्तकी भी वही है जिसमें ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं। ये दूसरा मकाम है, सूरह बकरा आयत नंबर 177। तीसरा मकाम उन्होंने लिया है सूरह लुकमान का दूसरा रुकू, वलक़द आतैना लुकमान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह। उसमें हिकमत का बयान है। इंसान हकीम बहुत बड़ी शय होती है, विजडम, वाइज मैन, और वो वाइज मैन जिसे कुरान वाइज मैन कहता हूँ। हमारे यहाँ तो सियाना बंदा वो है जो चक्कर शक्कर दे लेता हो, जिसे असलन कनिंग कहना चाहिए। वो वाइज मैन नहीं है, वो एक होशियार चालाक आदमी है। तो वाइज मैन तो एक गलत नुकसानदेह काम भी कर लेता है जब वो दूर अंदेशी से देखता है कि अल्टीमेटली इसका फ़ायदा होगा। 2001 में मुल्ला उमर ने ब्लंडर मारा है, 2021 ने आके साबित किया यार ये वाज ए वाइज पर्सन। ठीक है, ये तो उस वक्त तो बड़े बड़े लोग कह रहे थे कि यार ये पागल बंदे, ये अहमक हैं, ये तो बिल्कुल ही अक्लू पैदल हैं। और हिकमत तो हमारे पास थी ना, यू टर्न वालों के पास। तो आज यू टर्न वाले शर्मिंदा हैं और वो जो है वो हकीम साबित हो रहे हैं। तो ये जो कुरान जिसको हिकमत कहता है वो बिल्कुल एक बखरी है, और उसको वो खैर कसीर कहता है। वमन योतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसे हिकमत दे दी गई उसे तो खैर कसीर से नवाज दिया गया। तो हिकमत की जो नताइज हैं या समरात हैं, या जिस आदमी के पास हिकमत हो उसके जो नसीहत है या वसीयत है या जो सबक है जो वो पढ़ाता है या देता है, तो जब हम उसे देखते हैं तो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को जो नसाया की थी उसमें भी यही 4 चीज़ें मिलती हैं। और चौथा मकाम है हमारे दीन में एक बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है, वलायत का मकाम। वली, अल्लाह का वली, वो तो हमें पता ही है ना। हमारे हिंदुस्तान में तो खैर वलायत बड़ी है, बाज़ औक़ात तो वो नबूवत से भी आगे निकल जाती है, तो वो तो खैर एक एक्सट्रीम है, उससे तो बचने। लेकिन ये कि अहले ईमान अल्लाह के दोस्त हैं। इस वलायत की भी जो निशानियां बयान की गई हैं, या जो अल्लाह के वली हैं उनकी जो सिफ़ात या ख़वास बयान किए गए हैं, वो भी यही 4 चीज़ें हैं। तो मालूम ऐसा, यानी ये बताने का मकसद ये है कि ये कोई सूरतुल असर अकेली नहीं है कि जिसमें ये 4 बातें आ गई हैं, बल्कि कुरान मजीद में और भी ऐसे मकामात हैं कि जिसमें ये 4 चीज़ें मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत बयान हुई हैं। तो गोया वो बात बड़ी एम्फेसाइज हो जाती है, बहुत उसमें जान पैदा हो जाती है, उसके अंदर एक बड़ी ताकीद पैदा हो जाती है कि यही 4 चीज़ें दर हकीकत अगर हमारी ज़िंदगी में होंगी तो गोया हम हिदायत पर गामज़न हैं, और अगर नहीं होंगी तो गोया हम सिरात मुस्तकीम से फिसले हुए हैं, भटके हुए। तो यहाँ आके इस मुंतखब निसाब का पहला हिस्सा ख़त्म हो जाता है। ये जो मैंने अभी आपको तारुफ़ कराया ना, ये पहले हिस्से का तारुफ़ हो। कुल इसके 6 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है जो मैंने आपको बता दिया, और यानी इसको हम कहेंगे जामे असबाक, यही उन्वान डॉक्टर साहब ने इसको दिया है। यानी कुरान मजीद के वो मकामात चुने गए हैं जिनमें इसको जामियत के साथ बयान किया गया है। उन्हीं 4 बातों को मुख्तलिफ़ पैराए में या मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत बयान किया गया है। ये है पहला हिस्सा। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इनके उन्वानात मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो 4 शर्तें सूरतुल असर में बयान हुई हैं, पहली कौन सी है? ईमान। दूसरी अमल साले। तीसरी तवासी बिल हक, और चौथी तवासी बिल सब्र। ये 4 हैं। तो पहला आ गया जमे असबाक। अब उसके बाद ये 4 आ गए। यानी दूसरा हिस्सा ईमान के बास पर मुश्तमिल है, तीसरा हिस्सा अमल साले के बारे में मुश्तमिल है, चौथा हिस्सा तवासी बिल हक के मुबाइस पर मुश्तमिल है, और 5वां हिस्सा तवासी बिल सब्र के मुबाइस पर मुश्तमिल। मतलब क्या हुआ कि वो मकामात जिनमें ईमान ज़ेर बहस आया है वो चुने गए, ये दूसरा हिस्सा हो गया। वो मकामात के जिनमें अमल साले ज़ेर बहस आया है वो चुने गए, ये तीसरा हिस्सा हो गया। वो मकामात चुने गए जिनमें तवासी बिल हक ज़ेर बहस आया है, ये चौथा हिस्सा हो गया। और फिर वो मकामात चुने गए जिनमें तवासी बिल सब्र ज़ेर बहस आया है, ये 5वां हिस्सा हो गया। मैं उसका भी एक थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। मसलन ईमान के लिए जो मकामात चुने गए उनमें पहला मकाम है सूरह फातिहा।
وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایمان کے لیے اسے کیوں چنا گیا۔ دوسرا اس میں اصل میں وہ اس پورے وہ پروسیس سامنے آ جاتا ہے کہ ایک آدمی کا جو سفر ہے، ذہنی سفر، فکری سفر، سوچ کا سفر، وہ کیسے الحمدللہ تک پہنچتا ہے، اور پھر جس کو اس نے پہچان، جس کا شکر ادا کیا، اس کو رب العالمین سمجھا، پھر اس کو الرحمن الرحیم سمجھا، پھر اسے مالک یوم الدین سمجھا، یہی ایمان ہے نا۔ تو یہاں تک اس کا ذہنی سفر کیسے طے ہوا ہے، یہ سورہ فاتحہ میں بتاتی ہے۔ اس سے آگے چلیں تو جو دوسرا اس کے بعد ہے وہ ہے سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان کے لیے اس آسمانوں کے بنانے میں، آسمان اور زمین کے بنانے میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں۔ نشانی کسی کی ہوتی ہے نا، تو گویا ایمان باللہ تک اس کائنات پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں انسان پہنچتا ہے۔ تو گویا یہ وہ مقام ہے جس نے ہمیں دو چیزیں بتا دی۔ ایک یہ بتا دیا کہ یہ جو باشعور لوگوں کا ایمان ہے اس تک ان کی رسائی کس ذریعے سے ہوتی ہے، وہ ذرائع کیا ہیں کہ جن پر کو بروئے کار لا کر ان کی رسائی وہاں تک ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے حصے میں یہ بات بتائیے، اس کا تعلق ویسے عمل سے، یہ بتا دیا ہے کہ پھر جو یہ والا ایمان انسان کے اندر تبدیلی کیا لے کے آتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی بعد میں آتی ہے، انسانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ معاشرہ نہیں بدل سکتا جب تک انسان نہیں بدلیں گے۔ انسان کیسے بدلتے ہیں؟ جب ان میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر انسان نہیں بدلے گا، اس کا نقطہ نظر ہی نہیں بدلا ہے۔ تو جب تک اس کا نقطہ نظر نہیں بدلے گا، اس کا عمل کیسے بدلے گا؟ تو وہ نقطہ نظر تبدیل کر دینے والی شے ایمان ہے۔ تو یہ دوسرے حصے میں اصل میں وہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ جب نقطہ نظر بدل جاتا ہے تو اب اس میں جو تبدیلی آتی ہے اس کے مظاہر کیا ہوتے ہیں۔ اب وہ ہجرتیں کرتے ہیں، اب وہ اذیتیں برداشت کرتے ہیں، اب وہ ماریں کھاتے ہیں، اب گھر بار چھوڑتے ہیں۔ یہ قربانی والا ایمان جو ہے نا، یہ اس راستے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 190 تا 195 سورہ آل عمران کی آیات ان کا درس ہوگا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سورہ آل عمران، سورہ نور، آیات 35 تا 40۔ اس میں آیت نمبر 35 میں بتایا گیا ہے کہ بندہ تمثیلی پیرائے میں، مثال کے انداز میں، کہ یہ جو مسکن ہے ایمان کا، یا جو اس کی جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ انسان کا قلب ہے، اس کا دل ہے۔ اور پھر اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، اس میں چراغ ہو، اور وہ چراغ ایسے روشن ہو جیسے دمکتا ستارہ ہو، اور اس کے اندر جو فطرت کا ایندھن جل رہا ہے وہ ایسے ہو جیسے کہ کسی ایسے درخت سے لیا گیا ہے کہ جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، اور پھر اوپر سے اس کے پاس وہی آ جائے، اللہ کا قرآن بھی اندر بھی یہ روشنی موجود ہو، اوپر سے قرآن کی روشنی آ گئی، یہ نور علی نور ہو گیا۔ تو گویا وہ ایک پورا انسان کے دل میں ایمان کی کیفیت کو اس آیت نمبر 35 میں بیان کر دیا گیا۔ پھر آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کے اندر کچھ نیکی کا مادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر کوئی بدی کے غلاف بھی چڑھے ہوتے ہیں۔ تو اس کے تحت انہوں نے کوئی اگر نیکی کے عمل کیے بھی ہوتے ہیں تو آخرت میں سراب ثابت ہوں گے۔ یہ ڈواں ڈول لوگوں کے ایمان کا ذکر کیا گیا، خاص طور پہ منافقین مراد ہے اس سے۔ اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کے اندر بھی اندھیرا ہوتا ہے، ان پر خارجی ایمان کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچاتا۔ جیسے بندہ اندھا ہو گیا ہو، آپ جتنا بڑا بلب روشن کر لیں اسے تو کوئی نہیں نظر آئے گا، سورج نکال کے ہاتھ پہ رکھ دیں اسے نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ ایسے ہی قرآن سامنے آئے، رسالت سامنے آئے، نبی سامنے آئے، اگر اندر والی وہ روشنی ختم ہو گئی ہے تو اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کو ختم قلوب کا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ سورہ نور میں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مقام منتخب کیا گیا سورہ تغابن پوری۔ اس میں پہلے رکوع میں ایمان کی نریشن اور اس کا نتیجہ ہے، یعنی پہلے ایمان باللہ کو نریٹ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ایمان بالرسالت کو، پھر ایمان بالآخرہ کو، پھر اس کی دعوت دی گئی ہے کہ ایمان لاؤ، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کا نتیجہ کیا نکلے گا آخرت میں، یعنی جنت ملے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ جی ایمان کے دنیا میں فائدے کیا ہیں۔
تو اس کے پھر مختلف یعنی یہ کہ انسان کے دل کو ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے، تسلیم و رضا. یہ جو حوادث ہوتے ہیں، یہ جو نقصانات ہوتے ہیں، یہ جو مصیبتیں پڑتی ہیں، یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ جو بیماریاں آتی ہیں، اس پر اس کا ری ایکشن کیسا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا توکل اللہ پر ہو جاتا ہے، وہ اطاعت اللہ اور رسول کی کرتا ہے. اس ایمان کو خطرہ کہاں سے ہے؟ یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں ان سے خطرہ ہے. تو یہ سورہ تغابن میں ہمارے سامنے آ گیا. پھر ایک مقام لیا گیا ہے، وہ پوری صورت ہے سورہ قیامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس میں ایمان بالآخرت کو یعنی بیان کیا گیا، اس کا نقشہ کھینچا گیا، اس کی تصویر کشی ہے جو کی گئی ہے. تو یہاں پہنچ کے ایمان کے مباحث مکمل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارے 2 حصے پورے ہو گئے، 6 میں سے 2 حصے ہوئے. تو تیسرا حصہ ہے کون سے مباحث پر؟ عمل صالح کے مباحث پر. تو عمل صالح کے 3 لیول رکھے گئے ہیں، بلکہ 4. ایک لیول ہے انفرادی، میرا عمل. دوسرا لیول آ جاتا ہے خاندان کا عمل. ایک فرد جب دوسرے فرد سے مل جاتا ہے یعنی شادی ہو گئی. ایک فرد کا عمل ہے، وہ ایک علیحدہ شے ہے. افراد جو اب خاندان کی صورت میں اکٹھے ہو گئے ہیں، اب ایک خاندان کا عمل صالح کیا ہے. پھر تیسرا لیول آتا ہے خاندان مل کے معاشرہ بنتے ہیں. معاشرے کے لیے قرآن مجید کی ہدایات کیا ہیں. اور پھر کئی معاشرے مل کر ایک حکومت وجود میں آتی ہے، ریاست وجود میں آتی ہے، ایک منظم ادارہ وجود میں آ جاتا ہے. گھر بھی ایک ادارہ ہے، اجتماعیت کا پہلا ادارہ. اور اس ادارے کی جا کے تکمیل ہوتی ہے اجتماعیت کی ریاست کی سطح پر. تو اب تو کہتے ہیں نا ریاست و ماں جیسی، تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ گھر جو پہلا ادارہ وہاں بھی ایک ماں ہوتی ہے، تو ریاست کو بھی ماں جیسا ہونا چاہیے، تب ادارہ چلتا ہے. اس کے بغیر تو پھر اس میں بچے ریاست کھانا شروع کر دیتی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے پھر ضروری ہے بڑے یعنی رحیم، شفیق، ودود قسم کی ریاست ہو. تو قرآن مجید نے اس کے لیے بھی عمل صالح، ریاست کا بھی کوئی عمل صالح ہے. ایک فرد کا عمل صالح، خاندان کا عمل صالح، معاشرے کا عمل صالح اور ریاست کا عمل صالح. اسی لیول کے تحت پھر مقامات منتخب کیے گئے ہیں. فرد کے عمل صالح کو سمجھنے کے لیے سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات لی گئی ہیں. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. یہ جو انفرادی اعمال ہیں، جو یوں سمجھ لیجئے آسان سی بات چلیں کہ ایک کمزور ماڑا بندہ جب جاتا ہے کہ جی مجھے کچھ توانائی کی ضرورت ہے، میں نے پہلوان بننا ہے، تو اب ایک حکیم آدمی اسے تجویز کرے گا کہ بھائی آپ یہ والا نسخہ بھی کھاؤ، اتنا گوشت کھانا ہے، اتنا دودھ پینا ہے، اور اتنی آپ نے جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ کے کرنی ہیں، اتنی دوڑیں لگانی ہیں، اتنے کلومیٹر بھاگنا ہے، یہ مشقیں کرنی ہیں، ایکسرسائزز کرنی ہیں. تو اب یہ اسی طرح روحانی ترقی کے لیے اور تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مشقیں بتا دی ہیں کہ یہ کرو گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی. اچھا، اسی چیز کو ریپیٹ کیا گیا، دہرایا گیا سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 میں. اور ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر کوئی باتیں علیحدہ سے سمجھ میں آتی ہیں، یعنی جوڑ کر سمجھ میں آتی ہیں، علیحدہ رکھ کے سمجھ نہیں آتی. جب ان دونوں مقامات کا تقابل کرتے ہیں تو کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. جیسے 2 اور 2 سے 4 نکل آتے ہیں، تو اسی طرح ان کو جوڑ کر بھی کوئی باتیں سامنے آتی ہیں. تو ان 2 مقامات کو رکھا گیا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ایک فرد کو ایسی کون سی مشقتیں بتائی جائیں یا ایسی کون سی ایکسرسائزز بتائی جائیں کہ جن کو کرنے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک قوت آ جائے، قوت ایمانی آ جائے، قوت عمل آ جائے، قوت کردار آ جائے، اور اس کی خودی پروان چڑھ جائے. وہ اقبال صاحب نے یہ تو بتا دیا ہمیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن بلند کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا میتھڈ کیا ہوگا، وہ قرآن نے بتایا ان آیات میں. سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات 19 تا 35 میں. اچھا، اب اگلی بات یہ، اگلا جو مقام ہے وہ ہے سورہ فرقان کا آخری رکوع. وہ آپ نے بھی سنا ہوگا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو وہ والا جو بالکل آخر تک چلا گیا. تو اس میں جو نقشہ کھینچا گیا نا وہ ایسا ہے کہ جیسے پہلوان کی جو بھی بتائے ہوئے طریقے تھے ان پر، حکیم کے بتائے ہوئے طریقوں پر آپ نے عمل کیا اور پہلوان بن گئے.
اب پہلوان بن گئے تو پھر اب کیا کیا جائے گا؟ اب تو یہ دیکھا جائے گا آپ کا وزن کتنا ہو گیا ہے. یہ بھائی 180 پاؤنڈ 180 کلو ہو گیا ہے، اور یہ کہ اب اس کی جو ہے نا چھاتی اتنے انچ ہو گئی ہے، اب اس کا جو ہے نا وہ بازو اتنے موٹے ہو گئے ہیں، تو اب ناپنے کی چیزیں اور ہو گئی ہیں. لہٰذا سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بندہ مومن کا نقشہ بتایا گیا، اس کا کردار، اس کی صفات کیا ہوتی ہیں، جو اس کے اندر گویا ان ایکسرسائزز کے نتیجے میں عود کراتی ہیں، امڈ کر سامنے آ جاتی ہیں. اس کے لیے اسے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا ہے. وہ جیسے ہم دودھ پئیں گے تو مسل بنیں گے، جیسے ہم گوشت کھائیں گے تو موٹے ہوں گے، تو اسی طرح ان اعمال کے کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر یہ صفات ظاہر ہو جاتی ہیں. تو دوسرا مقام یہ منتخب کیا گیا. ویسے یہ تیسرا بن جاتا ہے، لیکن سبق نمبر 2 یہ ہے. کون سا؟ سورہ فرقان کا آخری رکوع. تو یہ تو فرد کی حد تک یہاں پہ بات مکمل ہو گئی. دوسری سطح میں نے آپ کو بتائی تھی خاندان کی سطح. تو خاندان میاں اور بیوی کے ملنے سے بنتا ہے. اب میاں اور بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کا معاملہ، وہ سارے ان کا عمل صالح ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جس جذباتی تعلق کی ضرورت ہے وہ اس عمل صالح کے لیے موٹیویشنل فورس ہوگی. تو سورہ تحریم منتخب کی گئی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ خاندان کے ادارے کے اندر کیا روح درکار ہے، کیا اسپرٹ درکار ہے، کیا جذبہ درکار ہے کہ جس سے وہ خاندان کا ادارہ یعنی ایک جسے کہتے ہیں صحت مند کردار ادا کر سکے معاشرے کے اندر. یہ اسلامی معاشرہ اپنی بلکہ یوں کہہ لیے کہ اسلام سوسائٹی کی تشکیل خاندان پر توجہ دینے سے شروع کرتا ہے. اس کے بالکل اپوزٹ ہے مغربی سوسائٹی، جو خاندان کو برباد کر کے شروع ہوتی ہے، خاندانی نظام کی جڑیں کاٹ کے شروع ہوتی ہیں. ابھی آپ بے شک آپ نوجوان ہوں، اتنی بات آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ قانون یہ بن جائے کہ اگر باپ نے کوئی سختی سے بیٹے سے بات کی اور بیٹا جا کے FIR کٹوا دے صرف بات کرنے پر، اور باپ 6 مہینے کے لیے اندر ہو جائے. بیٹے نے 500 روپیہ مانگا، باپ نے کہا نہیں دے سکتا، بیٹے نے جا کے شکایت کر دی، 3 مہینے کی سزا ہو گئی. باپ نے بیٹی سے کہا بیٹا دیر سے کیوں آئے ہو گھر، بیٹی نے شکایت لگا دی تھانے دار کو کہ جی باپ مجھ سے پوچھتا ہے دیر سے کیوں آئے ہو، باپ 6 مہینے کے لیے اندر ہو گیا. آپ سوچیں ایسا معاشرہ بن جائے تو پھر بندے کو شادی کرنے کا دل کرے گا، اولاد پالنے کا دل کرے گا؟ کہ جس نے کل مجھے اندر کا بند کروانا ہے تو اس کو پالنے پوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاندان تباہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ یہی وہ چاہتے ہیں. شیطان کا تو ایجنڈا یہی ہے، لیکن اللہ کا ایجنڈا اس سے مختلف ہے. وہ یہ چاہتے ہیں خاندان کا ادارہ مضبوط ہو، یہاں محبت ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو، پیار محبت ہو، تاکہ یہ ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ، احساس دوسرے کا کرنا، قربانی دینا، یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھایا سکتا. یہ گھر میں سیکھتا ہے بندہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر. اور یہ ایک عمر ہوتی ہے جس کے اندر یہ سیکھ جائے. یہ مجھے چھوڑیے، یہ فرائض کا ہے کہ 5 سال تک آپ اپنے بچے کو جو بنانا چاہتے ہو وہ بنا لیتے ہو. اب مجھے بتائیں 5 سال میں آپ نے کون سے اسے جو ہے وہ ڈگریاں لے کے دینی ہوتی ہیں؟ آپ اس کے جو اس کا سافٹ ویئر ہے نا وہ بنا دیتے ہو. اب اس کے بعد اس میں وہ والی تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ تو سافٹ ویئر بن گیا، اب وہ اپگریڈ نہیں ہو سکتا، وہ ادھر ہی رہ گیا. اور یہ 5 سال کے اندر بن جاتا ہے. اب آپ سوچیں کس کی حکمت ہے، کون سا ماحول ہے جو اس کا یہ سب بناتا ہے؟ یہ گھر کا ماحول ہے. اور اس موقع پہ اگر وہ حوالے ہو جائے نرسوں کے، اس موقع پہ وہ ماں کی بجائے اسے سنبھالنے والی نوکرانیاں ہوں، تو جو تباہی آئی پہ خاندان کے ادارے کی اہمیت ہے جسے قرآن مجید نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. ہم وہ ساری تفصیلات منتخب نہیں کی ہیں، وہ تو کریں تو وہ 2.5 پارے بن جائیں، 3 پارے بن جائیں. تو ظاہر ہے ایک جگہ لے کے تاکہ وہ اسپرٹ کم از کم سامنے آ جائے. اس کے بعد طالب علم یا جس کو بھی شوق ہوگا، جس کا ذوق طلب پیدا ہو جائے گی جس کے اندر، تو وہ باقی خود تلاش کر لے گا. تو سورہ تحریم لی گئی ہے. یہ ہو گیا جو ہے خاندان کا معاملہ. اب خاندان مل کے معاشرہ بنا، سوسائٹی. اب ہم پہلے گھر میں تھے، گھر سے نکل کے اب راولا کوٹ آ گئے ہیں.
تو جب اب یہ ایک معاشرے کی سطح پر وہ کیا ویلیوز ہیں کہ جن کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، وہ کیا اقدار ہیں کہ جن کا ہم نے تحفظ کرنا ہے، جن کو ہم نے معاشرے میں عام کرنا ہے، وہ کیا بری خصلتیں ہیں کہ جن کی بےخونی کرنی ہے، جن کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. تو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے تو وہ ایک ریاست کا معاملہ نہیں تھا. ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہاں سے جو صحرائے طی میں آ کے ایک ڈیرا ڈالا ہے اور قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے، تو اوپر کوئی منظم حکومت نہیں تھی. یہ 12 انڈیپینڈنٹ قبیلے تھے. وہ جیسے ریاستیں ہوتی ہیں نا، اس طرح گویا ان کی بغیر باؤنڈری لیس، یعنی باؤنڈری لیس ریاستیں ہیں. 12 نظم ہیں، 12 جماعتیں ہیں، 12 ڈسپلن ہیں، لیکن ان کا کوئی علاقہ معین نہیں ہے. یہ دور تھا جب تورات نازل ہوئی ہے. تورات مصر میں نہیں نازل ہوئی ہے، تورات کوہ طور پہ دی گئی ہے، اور کوہ طور جو ہے وہ صحرائے طی میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی باقی ساری زندگی اسی صحرا میں گزری ہے. تو جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 احکام 10 جو تورات کے ہیں، وہ در حقیقت ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے ہیں، معاشرے کو منظم رکھنے کے لیے ہیں، وہ ریاست کی سطح کے احکام نہیں ہیں. اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع، اس میں انہی احکام 10 کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. لہٰذا اس عمل صالح کی بحث کو سمجھنے کے لیے جو تیسرا ہمارا سبق ہوگا وہ ہوگا سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع، 2 رکوع میں. اب معاشرے سے اوپر جو لیول آتا ہے وہ آتا ہے ریاست کا، اور ریاست کی سطح پہ جو سب سے اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے، جو کانٹریکٹ ہوتا ہے شہریوں اور ریاست کے درمیان، وہ اسے آئین کہتے ہیں. قانون اس کے تابع بنتا ہے. آئین میں اصول طے ہوتے ہیں، موٹے موٹے اصول طے ہوتے ہیں، اور جو قانون سازی ہوتی ہے وہ اس کے نیچے ہوتی ہے، ان اصولوں کے تابع رہ کے ہوتی ہے. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں وہ پہلی کتاب ہے جس نے ریاست کے اصول دیے ہیں. اس سے پہلی کتابوں میں آپ کو ریاست کی سطح کے اصول نہیں ملیں گے. کیوں؟ ابھی وہ ریاست وجود میں ہی نہیں آئی تھی. تو جب ایمپائرز وجود میں آ گئی ہیں تو اب حضور کا دور ہے. یہ جناب رومن ایمپائر ہے، یہ جو ہے نا وہ فارس کی جو ہے سلطنت ہے. تو اب ایمپائرز کا دور ہے. اب اللہ نے نبی بھیج کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس لیول کا، تو آپ حضور کے اپنے دور کے اعتبار سے بھی سمجھیں، جہاں آپ کی بعثت ہوئی ہے یہ کوئی ریاست نہیں تھی اس وقت. یعنی باقی دنیا میں تو ریاستیں وجود میں آ گئیں، یہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ علاقہ تھا جو کسی ریاست کے تابع نہیں تھا، اور خود بھی اس کی کوئی منظم حکومت نہیں تھی. مکہ قریش کا، مدینہ اوس اور خزرج کا، 3 قبیلے وہاں پہ آباد ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا ایک سٹی سٹیٹ، اس طرح کی تو چیز تھی. لیکن یہ کہ باقاعدہ کوئی منظم حکومت جیسے ایک ریاست کی حکومت ہوتی ہے، جیسے کیسر کی حکومت تھی یا جیسے کسرا کی حکومت تھی، ایسی کوئی حکومت یا کوئی ڈیفائنڈ ایریا کسی سٹیٹ کا یہ مکہ مدینہ میں موجود نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج بڑھا کر اسے سٹیٹ کی شکل دی ہے، اور پھر صحابہ نے اسے باقی سٹیٹ جو دنیا میں ریاستیں تھیں ان کو اس کے اندر ضم کر کے ایک عظیم ریاست کی شکل دے دی، یعنی بہت بڑی ریاست کی صورت اسے دے دی. لیکن ابتدا جو ہوئی ہے وہ ایک قبائلی معاشرے سے ہوئی ہے، جیسے اب افغانستان ہے. افغانستان اس طرح کی سٹیٹ نہیں ہے جیسے پاکستان ہے یا جیسے مصر ہے یا جیسے شام ہے، یا تھا، شام کو تھا کہنا چاہیے، اب تو شام بھی افغانستان کی سطح پہ آ گئے ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ وہاں کی مرکزی حکومت کی کوئی اتنی نہیں چلتی، وہاں قبائلی نظام ہے، اور ان کا وہ ایک لویا جرگا ہوتا ہے. اصل میں وہ ایک ان کا وہ آئینی ادارہ ہے، اور وہ بھی اس کی وہ اسی طرح کا ہے جیسے مدینے والا معاملہ تھا. وہ اتنی سمپل ہے، وہاں پہ کوئی اتنی بڑی معاشی نظام ہی نہیں تھا، وہ کوئی اتنے بڑے ابھی امریکیوں نے آ کے بینک شنک بنائے، پہلے بینک ہی نہیں تھے. تو بہرحال وہ ایک ضمنی بات آ گئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو سورہ حجرات میں آپ کو ملے گا کہ ریاست کی سطح کے احکامات دیے گئے، اور یہ کب دیے گئے، سورہ حجرات کب نازل ہوئی ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو سورہ فتح، اور پہلے سورہ محمد، پھر سورہ فتح، اور سورہ فتح کے بعد سورہ حجرات ہے.
یہ بڑا اہم ایک سیکوینس ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ مدینے میں جو پہلی مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، یعنی آپ ہجرت کر کے جب مدینے میں تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ مکے میں جنگ نہیں ہو سکتی، نہیں ہوئی، منع تھی۔ مدینے میں آتے ہی آپ کو اجازت مل گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، نہ صرف اجازت مل گئی بلکہ حکم آ گیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ تو یہ پہلا حکم جو اس کی طرف اترا ہے، یا جسے اسی لیے اسے سورہ قتال بھی کہا گیا ہے، وہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا جنگ شروع ہونے سے اہل مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک وار شروع ہو گئی ہے کہ جس کا اب انجام ہوا ہے صلح حدیبیہ پہ جا کے۔ یہ مختلف بیٹلز ہوئی ہیں، یہ بدر ہے، یہ احد ہے، یہ احزاب ہیں، جنگ جاری ہے، یہ اس کے جھڑپیں ہیں۔ اب جا کے فیصلہ ہوا ہے صلح حدیبیہ پہ، اور صلح حدیبیہ میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ آپ اگلے سال آ کے جو ہے عمرہ کر لیجئے گا، اور کچھ مدینے اور مکے کے درمیان کچھ اصول بھی طے ہو جاتے ہیں آپس میں، یعنی لڑے بغیر کچھ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ادھر سے بندہ ادھر چلا گیا تو کیا کریں گے، ادھر سے بندہ ادھر آ گیا تو کیا کریں گے۔ یہ ایک معاہدہ ہو گیا، دو ریاستوں کے، گویا دو علاقوں کے درمیان ایک باقاعدہ پیکٹ ہو گیا۔ یہ جب معاہدہ طے پا گیا تو اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سے پہلے نہیں کہا۔ حالانکہ مکہ تو نہیں فتح ہوا ابھی، یہ کون سی فتح ہے؟ عرب اگرچہ کہ ریاست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ریاست ہو تو عرب کی حیثیت، قریش کی حیثیت اس وقت ایسی ہی تھی جیسے کہ اس ریاست کے وہ حکمران ہوں، سب سے طاقتور، سب سے مؤثر، سب سے انفلوئنشل۔ لہٰذا انہوں نے اس پورے علاقے میں جو سب کے گویا نمائندے تھے، انہوں نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب مدینہ ایک ریکگنائزڈ اسٹیٹ بن گئی۔ اس سے پہلے جو مرکز ہے اس نے قبول ہی نہیں کیا۔ آپ نے اپنی حکومت تو قائم کر لی راولہ کوٹ میں، لیکن مظفر آباد نے مانا ہی نہیں، آپ کی غیر تسلیم شدہ حکومت ہے۔ لیکن جس دن آپ کا اور مظفر آباد کا معاہدہ ہو گیا، اس دن آپ کی اس حیثیت کو ریکگنائز کر لیا گیا۔ اب جیسے ہم سے بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، جب ہم نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد وہ ایک ریکگنائز اسٹیٹ بن گئی۔ تو مدینے والوں کے ساتھ معاہدے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکے والوں نے ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیا، اب باقاعدہ ایک ریاست کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صورت ہے سورہ حجرات، جس میں ریاست کی سطح کے اصول دے دیے گئے۔ تو اس کے دو رکوع ہیں، اور اس میں جو بھی اصول دیے گئے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں صرف اس کی اہمیت گنوا رہا ہوں، پلیس کر رہا ہوں، سیکوینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نصاب آگے کیسے چلے گا۔ تو یہ عمل صالح کے مباحث آ کے یہاں پہ پورے ہو جائیں گے، سورہ حجرات پہ آ کے پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا آ جائے گا جی تواصی بالحق، حق کی وصیت کرنا، حق کی تلقین کرنا، حق کو عام کرنا، حق سچ، ٹھیک ہے جی۔ تو حق سچ یہ بھی ہے کہ جی کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو آپ حق بات کریں، سچی گواہی دیں، گواہی کو نہ چھپائیں۔ آپ کے کسی اپنے ہی نے زیادتی کی پھر بھی پرواہ نہ کریں، جو سچ ہے وہ بولیں۔ اور حق یہ بھی ہے کہ سب سے بڑا حق دین ہے، اس دین کے گواہ بن جائیں، اور سب سے بڑا حق اللہ ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ تو اس میں ایک مقام ہے سورہ حج کا آخری رکوع، جس میں یہ بتایا گیا ہے اس امت کو جو اللہ نے برپا کیا ہے وہ کیا ہی تواصی بالحق کے لیے۔ اللہ نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ بڑا حق تم تک پہنچا دیں، اور جب انہوں نے وہ حق تم تک پہنچا دیا تو اب سارے انسانوں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ بڑا حق ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں سورہ صف کو لیا گیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا۔ ایک حق کی ترویج تھی، دین حق لِيُظْهِرَهُ علی الدین کلہ، وہ جو دین حق ہے اسے تمام نظام زندگی کے اوپر غالب کر دیں، یعنی صرف منہ ہی سے نہیں کرنا، اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھانا ہے۔ اس کے لیے بھیجے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی بعثت ہوئی تھی عربیوں کے لیے،
نہیں، ساری انسانیت کے لیے۔ تو اب دیکھیں نا، ایک کسی کو بھی ہم کسی جگہ پہ بھیجتے ہیں، آپ نے وہاں امن و امان قائم کرنا ہے، تو وہاں سے کوئی جگہ مراد ہوگی یا نہیں؟ وہ جگہ ضلع مظفر آباد ہو سکتے ہیں، وہ جگہ ضلع راولہ کوٹ ہو سکتے ہیں۔ جب محمد الرسول اللہ کو بھیجا کہ بھئی آپ نے دین حق غالب کرنا ہے، تو کہاں کرنا ہے؟ صرف مکے میں یا صرف مدینہ میں یا صرف عرب میں؟ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کا مطلب ہے سارے جہان میں کرنا ہے۔ تو سورہ صف ہمیں تواصی بالحق کا یہ وسیع مفہوم بتائے گی کہ آپ نے سارے جہان پر جب تک دین مکمل طور پہ غالب نہیں ہو جاتا، محمد الرسول اللہ کا مشن تشنہ تکمیل رہے گا، اور مسلمانوں کے اوپر یہ تواصی بالحق کی ذمہ داری، میں آپ کو بتاؤں یہ بات اور آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ تواصی بالحق ہوگا۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ اچھا جی، یہ جو کام ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو نماز پڑھنے میں تو خیر ہے، چلے کاٹنے میں بھی خیر، اس کے بعد بھی محلے والے کہتے ہیں بھائی بچے دم کرانے کے لیے لاتے ہیں، اس نے 10 چلے کاٹے ہیں، اس کے شف کرنے سے بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مزے، عزت، احترام۔ آپ کہیں ٹریول کر رہے ہوں تو فرنٹ سیٹ مل جاتی ہے۔ ڈرائیور کنڈکٹر کسی کی عزت نہیں کرتے، مگر پیر صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اقامت دین کی بات کریں تو جوتے، آپ نہی عن المنکر کی بات کریں تو فٹے منہ، پھر کوئی نہیں عزت کرتا، نہ گھر والے کرتے ہیں، نہ محلے والے کرتے ہیں، نہ اور کوئی کرتا ہے۔ میں شریف نہیں کرتے تو ڈرائیور کلینڈر کدھر کر دیں گے؟ مسئلہ ہو گیا۔ تو ایسے پھر بندہ ہمت نہیں کرتا، ہم کمزور لوگ ہیں نا، یہی بات ہم کہتے ہیں نا۔ اور ابھی تو بہت کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہ طالبان ہمت والے لوگ تھے، انہوں نے امریکہ کا مقابلہ کر لیا، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، ہم نے یو ٹرن لے لیا۔ اس کو چھوڑیں، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ ہمت والا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر ہمت نہ ہو وہ یو ٹرن لے لیتا ہے۔ یہ تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا نا۔ اب ایک بندے کے اندر ہمت کیسے پیدا ہو جائے کہ وہ یو ٹرن نہ لے بلکہ استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے؟ تو سورہ صف سے اگلی سورت یہی ہے، سورہ جمعہ، جس میں سارا زور قرآن مجید کے اوپر ہے کہ قرآن سے تعلق ہوگا تو آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی، اور اگر قرآن سے تعلق پیدا نہ ہوگا تو حکمت یو ٹرنیہ، ایک حکمت قرآنیہ ہے تو ایک حکمت یو ٹرنیہ ہے، پھر آپ اس سے متصف ہو جائیں گے۔ اور یہ یو ٹرن آپ صرف امریکہ کے مقابلے میں نہیں لیں گے، آپ بیگم صاحبہ کے مقابلے میں بھی لیں گے، آپ کی امریکہ وہی ہے۔ کیونکہ ہم امریکہ کو رکھ کر میرے مسئلہ ہی نہیں رہتا، وہ تو پرویز مشرف کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بہت ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، شادی اسی طرح سادگی سے ہونی چاہیے، ایسا ہو جائے تو کیا کہنے، گھر والے نہیں مانتے۔ تو بھئی پرویز مشرف کو بے غیرت بننے کا کیا شوق تھا، اس کا امریکہ والے نہیں مانتے تھے نا، اور ان کے پاس تو ڈیزی کٹر تھا، گھر والوں کے پاس ڈیزی کٹر تو نہیں ہوتا ہے، صرف وہ سبزی والا کٹر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ کمزوری، یہ ضعف، یہ مداحنت، یہ در حقیقت شخصیت کی کمزوری ہے، اور شخصیت کی کمزوری دور کرنے والی شے نسخہ کیمیا، وہ دودھ نہیں ہے۔ اٹا کٹا پہلوان بھی اندر سے بڑا کمزور بے غیرت ثابت ہو سکتے ہیں، وہ تو کمانڈو تھے، خیر تو ثابت ہو گیا۔ یہ کمزوری دودھ سے دور نہیں ہوتی، گوشت سے دور نہیں ہوتی، کھانے پینے سے دور نہیں ہوتی، یہ کمزوری کرے گا قرآن مجید۔ سورہ جمعہ کا مضمون یہ ہے۔ اس کے بعد سورہ منافق، یہ ترتیب میں بھی ہے اور منتخب نصاب میں بھی اکٹھی ہیں۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان قرآن نے پیدا نہیں کیا تو آپ میں وہ ہمت پیدا نہیں ہوگی، تو ہمت پیدا نہیں ہوگی تو آپ یو ٹرن خان ہوں گے، اور یو ٹرن خان کو قرآن میں یہ بات کہتے ہیں۔ یہ پوری سورہ منافق، 2 رکوع ہیں اس کے، 2 ہی رکوع سورہ صف کے ہیں، 2 ہی رکوع سورہ جمعہ کے ہیں، 2 ہی رکوع سورہ منافقون کے ہیں، قرآن میں بھی اکٹھی ہیں، ہمارے اس نصاب میں بھی اکٹھی ہیں۔ یہاں آ کے آپ کا یہ تواصی بالحق والا حصہ پورا ہو جائے گا۔ کتنے حصے ہو گئے جی؟ جامع اسباق، ایمان والا حصہ،
عمل صالح والا حصہ اور تواصی بالحق والا حصہ، 4 ہو گئے۔ اب 5واں آ گیا تواصی بالصبر۔ تواصی بالصبر میں سب سے پہلا جو مقام لیا گیا ہے وہ سورہ عنکبوت کا پہلا رکوع ہے، اور سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں مکے کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا تھا گلیوں میں، جب حضرت خباب ابن الارض کو دہکتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا تھا، جب آل یاسر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، حضرت سمیہ شہید ہو گئی ان کی بیوی، اور حضرت جو یاسر ہیں ان کو 4 اونٹوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر ان کو مخالف سمت میں دوڑا دیا۔ آپ سوچیں کیا ہوا ہوگا۔ اب یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ آپ کے صبر کا امتحان لینا ہے، آپ میں برداشت کتنی ہے، آپ کا حوصلہ کتنا ہے، اس کا فرق کیا پڑے گا، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ تو تفصیلات آپ کو وہاں معلوم ہوں گی، لیکن انسان کے اندر پختگی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے سورہ محمد میں کہ اگر تمہیں حکمرانی اس آزمائش کے بغیر دے دی جائے تو تم زمین میں خون ریزی کرو اور فساد مچاؤ، رحمی رشتے قطع کرو، ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم۔ اور پھر میں حاضر سے مثال دے دوں، طالبان 20 سال پہلے بھی تھے، طالبان 20 سال بعد بھی ہیں۔ پہلے والوں کو بغیر کسی بڑی آزمائش کے مل گیا تھا تو وہ کیسے تھے؟ یہ 20 سال آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزر کے آئے ہیں تو یہ کیسے ہیں؟ یہ حضرت عمر اتنے رحم دل کیوں ہو گئے تھے؟ یہ حضرت ابو بکر اتنے رحم دل کیوں ہو گئے تھے؟ ان آزمائشوں سے گزر کے آئے تھے۔ آزمائش کی حکمت یہ ہے، آپ تکلیف سے گزریں گے تو دوسرے کی تکلیف آپ کو سمجھ میں آئے گی، پھر آپ کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہوگا آپ برداشت بھی کر سکیں اور معاف بھی کر سکیں۔ الیوم یوم المرحمہ، آج قیمہ کرنے کا دن ہے، نہ آج رحم کرنے کا دن، الیوم یوم المرحمہ۔ تو یہ حوصلہ آپ کے اندر یہ آزمائشیں پیدا کرتی ہیں۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا وہ کعب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پھر اسی سورہ عنکبوت کا جو آخری 3 رکوع ہیں وہ لیے گئے ہیں، اس میں وہ ہدایات ہیں کہ ان آزمائشوں میں انسان کا سہارا کیا ہے، انسان کو کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال ہیں جو انسان کو مرہم کا کام دیں گے، ان زخموں پر نمک نہیں بنیں گے بلکہ مرہم کے طور پر کارگر ہوں گے۔ وہ 3 رکوع ہیں وہ منتخب کیے گئے۔ پھر اس کے بعد لیا گیا ہے سورہ کاف کی آیات، مجھے اب وہ نمبر بھول گئے ہیں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اس میں ایک اور صبر کی تلقین ہے کہ جب انسان مشکلیں جھیل لیتا ہے، اب اس کے سامنے لالچ آتی ہے، باطل پیش کرتا ہے، آپ حکومت کریں، آپ زیادہ سخت مزاج نہ ہوں، آپ کی ساری نہ منوائیں نا، ابھی آپ کی 4 مان لیتے ہیں، 2 بعد میں مان لیں گے، سودے بازی پہ آ جاتا ہے۔ اس پہ اللہ نے روکا، آپ نے ان لوگوں کی بات نہیں سننی، فلا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ان کی بات پر کان ہی نہیں دھرنے ہیں۔ اپنے آپ کو روک کر صرف اپنے جو کمپینینز ہیں ان کے ساتھ، اپنے جو رفقا ہیں، جو کامریڈ ہیں، ان کے ساتھ رک کے رہنا ہے، اس سے آگے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ صبر کی ایک قسم یہاں بیان کی گئی ہے۔ پھر وہ سورہ بقرہ کی مشہور آیات ہیں 153 تا 157، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اس پر جو اللہ کی طرف سے تبصرے آئے ہیں، یہ اسی طرح صلح حدیبیہ، یہ سارے تواصی بالصبر کے مباحث میں شامل کیے گئے ہیں تاکہ یہ صبر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہمارے سامنے ایک نمونہ آ جائے، ایک بالکل رول ماڈل صبر کا ہمارے سامنے آ جائے، وہ آپ کی پوری تاریخ۔ تو یہ 5واں حصہ یہ ہے۔ 6واں حصہ جو ہے وہ ایک مکمل صورت ہے اور اسے ہم نے کہا خلاصہ، وہ سورہ حدید ہے، 4 رکوع ہیں اس کے۔ یہ جتنے مضامین ہم نے پڑھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس ایک صورت میں اللہ نے اکٹھے کر کے بیان کر دیے، وہ سارے مدارج و مراحل وہاں پہ آ گئے۔ تو یہ 6 حصے ہیں منتخب نصاب کے۔
اگر آپ یاد کر سکیں تو پہلا حصہ ہے جامع اسباق پر، دوسرا ایمان کے مباحث پر، تیسرا عمل صالح کے مباحث پر، چوتھا تواسب الحق، اور پانچواں تواسب الصبر کے مباحث، اور چھٹا خلاصہ سورہ حدید کی روشنی میں۔ یہ 6 حصے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ان 30 دنوں میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ جائیں، اور مقصد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تاکہ قرآن مجید کا پیغام ہمارے سامنے آئے۔ وہ پیغام ہمارے سامنے آئے گا تو ہمیں اپنے فرائض دینی کا شعور بھی حاصل ہوگا، اور اس کے لیے وہ جذبہ عمل بھی پیدا ہوگا کہ جو ان فرائض پر چلنے میں ہمارا مبید و معاون ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔